اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ تمام ناظرین، سامعین، بہن بھائیوں کو سید عابد حسین شاہ بخاری کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، جو پہلے ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں ہم نے تمام چیزوں کا جس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک انسانی زندگی اور اس کے مسائل کا حل کیسے ممکن ہے۔ تو آج اس موضوع کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے۔ تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ جو ہے آپ کو بتانے کی، آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ سب سے پہلے ہمیں دو چیزوں پر عمل کرنا ہوگا، وہ ہے نماز اور قرآن۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں قاری صاحب، علامہ صاحب، شاہ صاحب فائدہ نہیں ہو رہا۔ لوگوں سے جو قاری صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کے فلاں نام کا ورد کریں، فلاں آیت پڑھیں، فلاں سورہ پڑھیں تو آپ کو فائدہ ہوگا، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا۔ فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ سوال تو یہ ہے نا کہ فائدہ ہو کیوں نہیں رہا؟ کہ جب کہ جو ہے نماز اور قرآن، اس میں تمام مسائل کا حل موجود ہے، تو اسلام میں بتایا بھی کہ یہی کہا گیا ہے کہ نماز کو پڑھو، نماز کو قائم کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز کو قائم کرو۔ اور پھر قرآن مجید کو پڑھنے کو بار بار کہا گیا ہے کہ قرآن مجید سے جو ہے علم حاصل کرو، اس میں غور و فکر کرو، آپ کے تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ اب بسا اوقات جو یوٹیوب پہ جو ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں، جو علامہ صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو کہتے کیا ہیں بھائی، آپ فلاں نام اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ پڑھو جی، آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ فلاں آیت کی تلاوت کرو، آپ کو فائدہ ہوگا۔ فلاں سورج جو ہے وہ آپ کے گھر میں برکت لے کے آئے گی۔ اب یہ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، خوشبو اگر ہو تو خوشبو کو ناپسند کرنے والا خوشبو کی طرف آئے گا؟ اور ایک آدمی جو ہے وہ خوشبو کو پسند کرتا ہے اور کہیں بدبو ہے تو وہ بدبو کی طرف جائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ جس کو خوشبو پسند ہے وہ خوشبو والی جگہ پہ آئے گا، اور جس آدمی کو یا جس چیز کو یا جس گدھ کو اگر بدبو والا گوشت کھانا پسند ہے تو وہ مردار کی طرف جائے گا۔ تو اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور توقع کیا رکھ رہے ہیں۔ اور نماز اور قرآن کو پڑھنے کے لیے اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ اولاً شرائط یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر
جو ہے وہ پختہ یقین آپ کا ہونا چاہیے کہ تمام کام کرنے والی، سر انجام دینے والی جو ذات ہے، ہمارے مشکلات کو جو حل کرنے والی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اور وسیلہ جو ہے وہ یا صدقہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا ہمیں ہر کچھ، سب کچھ جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اس کے بعد مختلف حکایات میں ملتا ہے کہ وسیلہ جو ہے وہ اپنے آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اگر دعا مانگنی ہے تو مانگو اللہ سے، صدقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا، پنجتن پاک کا، امام حسن، امام حسین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، بی بی فاطمہ الزہرا، جو بھی آپ کے جو ہمارے پاکیزہ ہستیاں ہیں ان کا ہم صدقہ مانگ سکتے ہیں۔ اب وسیلہ جو ہے وہ ہم اپنے مرشد کا دے سکتے ہیں، مرشد کامل کا دے سکتے ہیں۔ وسیلہ جو ہے وہ ہم پیران پیر کا بھی دے سکتے ہیں۔ شاہ جیلانی، محبوب سبحانی کا وسیلہ دے کے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ اور ہمارے اکابر اولیاء کرام ان کا وسیلہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اچھا جی، اب تیسری بات یہ ہوئی، اب جو ہم گھر کا ماحول ہے اس میں رحمت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ قرآن مجید پڑھنے کا ماحول ہم نے بنا رکھا ہے یا نہیں بنا رکھا؟ اپنی جو ہم غذا کھا رہے ہیں یا لقمہ کھا رہے ہیں وہ حلال کا تو ہے؟ اگر وہ لقمہ حلال کا ہوگا تو بھائی آپ کو قرآن فائدہ دے گا۔ اگر آپ کا جو کھایا ہوا جو لقمہ ہے، جو آپ کا رزق ہے وہ حلال کا ہے تو نماز آپ کو فائدہ دے گی۔ اب آپ نے دنیا جہان کی حرام کی دولت جو ہے یا بغیر سوچے سمجھے جو دولت اکٹھی کی ہوئی اس کو کھا کے اور نماز پنجگانہ ادا کر رہے ہیں، تہجد ادا کر رہے ہیں، اشراق چاشتواں بین پڑھ رہے ہیں، تو اس کا فائدہ تو نہیں ہوگا بھائی۔ فائدہ اس صورت میں ہوگا اگر آپ کے گھر میں رزق حلال ہوگا، آپ کا کھایا ہوا جو لقمہ ہوگا وہ رزق حلال کا ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات، تو جو آپ نے لباس پہننا ہوا ہے جس کے ساتھ آپ نماز، قرآن یا کوئی وظیفہ یا اوراد کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، تو جو آپ نے لباس پہنا ہے وہ بھی حلال کا ہونا چاہیے۔ پھر جگہ جو ہے وہ پاک صاف ہونی چاہیے، پھر خوشبو لگی ہوئی ہونی چاہیے۔ اس کے حوالے سے مختلف احادیث جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ جسمانی طہارت کے لیے ہمیں حضور پاک کی احادیث سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارا جسم پاک ہونا چاہیے، ہماری جگہ پاک ہونی چاہیے، ہمارا لباس جو ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ تو ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر تمہارے گھر کے سامنے سے اگر کوئی نہر گزر رہی ہو اور اس میں آدمی 5 وقت نہائے تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ کے پہ قربان ہو جائیں، تو اس شخص کے جسم پہ تو کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نماز پنجگانہ ادا کیا کرو، یہ تمہارے جسم، تمہاری روح سے تمام تر گناہوں کو پاک صاف کر دے گی۔ یہ تو نماز کا فائدہ ہو گیا۔ آگے سمجھ، اب طہارت، اب جو طہارت ہے، پاکیزگی جو ہے وہ نصف ایمان ہم سنتے آ رہے ہیں۔
تو پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے۔ اب جب ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا تب ہی ہمارا پڑھا جانے والا جو عمل ہے، نماز ہے، وہ طہارت کے ساتھ، لقبہ حلال کے ساتھ، لباس جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے، جگہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ جو بھی جب آپ اوراد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ اگر خوشبو استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی حلال کے، رزق حلال کے جو آپ کے پیسہ ہے اس سے دستیاب ہونی چاہیے۔ اب تمام چیزوں میں حد درجہ تک ہم نے احتیاط کی کوشش کرنی ہے، پھر ہی ہمارے جو اوراد ہیں، جو ہمارے وظائف ہیں، یہ ہمیں فائدہ پہنچا سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید جو ہے آپ کے لیے معلومات لے کے پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔